الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بظاہر مخالف قرآن. بظاہر مخالف قرآن و احادیث کی تطبیق کے مختلف طریقے. بظاہر مخالف قرآن اور احادیث کی تطبیق کے مختلف طریقے، یعنی بسا اوقات ابھی ہم نے آج پڑھا ہے کہ ایک آیت قرآن مجید کی بظاہر دوسری آیت کے خلاف جاتی ہے، اور اسی طرح سے بظاہر ایک حدیث دوسری حدیث کے خلاف جاتی ہے. عیسائی اور اس قسم کی جو مشنریز ہیں وہ آیات کا ایک دوسرے پہ ٹکرانے پر فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور منکرین حدیث کے بظاہر ایک دوسرے کے ٹکرانے پر فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو بظاہر کیونکہ جب بھی ان میں ٹکراؤ ہوگا تو وہ بظاہر ہوگا، حقیقی نہیں ہوگا. اس کو پوائنٹ لکھ لیں، کبھی بھی قرآن اور حدیث کے اندر وہ حدیث کہ جو پائے ثبوت تک پہنچی ہے ان میں کبھی بھی حقیقی تعارض نہیں ہوگا. حقیقی تعارض سے مراد کیا ہے؟ حقیقت میں نہیں ہوگا. وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہوگا آپ کو کہ یار یہ تو ٹکرا رہا ہے اس سے، یہ آیت اس سے ٹکرا رہی ہے، یہ حدیث اس سے ٹکرا رہی ہے. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت پر جو ہے وہ عذاب دیا جاتا ہے اسے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. تو بظاہر یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے، لیکن کیا تطبیق دی تھی اس کی؟ کس کو یاد ہے؟ اگر وہ وصیت کر جائے، اگر وہ وصیت نہیں کی اس نے تو یہ کیا ہوگا کہ آپس میں یہ تعارض نہیں ہوگا. محدثین نے تعارض کو دور کرنے کے لیے کئی سارے اس کے تطبیق اور طریقے بتائے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی جو ہے وہ آپس میں تعارض ہوتا ہے، تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ان دونوں کی تاریخ کیا ہے. تاریخ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے کی ہو، یہ بعد کی ہو سکتا ہے کہ یہ ناسخ ہو اور یہ منسوخ ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تطبیق اور ترجیح کے طریقے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں تطبیق دینے کی کوشش کرنی پڑے گی. تطبیق نہیں دی جائے گی تو پھر ترجیح دیں گے. اب اس کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث کو عام مانا جائے اور کسی حدیث کو خاص مانا جائے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. 3 اوقات میں، سورج غروب ہوتے وقت، طلوع ہوتے وقت اور زوال کے وقت. 3 اوقات میں آپ نے منع کیا ہے، جبکہ اس کے مخالف وہ دوسری حدیث وہ بھی صحیح حدیث ہے، یہ بھی بخاری و مسلم کی اور وہ بھی بخاری مسلم کی. وہ کون سی؟ اذا دخل احدکم المسجد، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد داخل ہو تو وہ مت بیٹھے حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ وہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں. اب یہاں پر محدثین اکرام نے جب دیکھا تو یہاں تو تاریخ نہیں پتہ چل رہی، نہ یہ ناسخ ہے نہ یہ منسوخ ہے. تاریخ پتہ چلے تو پھر کوئی مسئلہ حل ہو کہ یار یہ پہلے کی ہے یہ بات کی ہے، پتہ کچھ بھی نہیں چل رہا. ٹھیک ہے، نہ ہی یہ قاعدہ یہاں پر لاگو ہوتا ہے کہ ایک ناسخ اور ایک منسوخ ہے، ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر محدثین نے یہ کہا کہ پھر ترجیح کی بحث میں جائیں. وہ کیا ہوگا کہ بات یہ کہ ایک مطلق ہے اور ایک مقید ہے. یعنی اذا دخل احدکم جو ہے وہ مطلق ہے، جب بھی تم میں سے کوئی داخل ہو مسجد میں، اور وہ جو حدیث ہے وہ مقید ہے کہ جب یہ وقت ہو کہ زوال کا وقت ہو یا طلوع غروب کا وقت ہو تو اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھنی. تو اب اس حوالے سے اس ترجیح کے اندر یا اس فن کے اندر یہاں پر محدثین کے 2 مذہب بن گئے. ایک یہ کہتا ہے کہ اذا دخلا تو ہے جب بھی تم میں سے مسجد داخل ہو، لیکن ممانعت کی صورت ہے تو لہٰذا وہ نہیں پڑھے گا، انتظار کرے گا. اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اذا دخلا لفظ عموم ہے اور وہ مطلق ہے اور وہ مقید ہے، تو جب بھی بندہ کوئی جائے تو اس کو پرواہ نہیں کرنی، وہ 2 رکعت پڑھے، کیونکہ صرف اس 2 رکعت کی اجازت دے دی گئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تحیۃ المسجد. تو یہ تطبیق کی صورتیں ہوتی ہیں. تو بظاہر مخالف قرآن حدیث کی تطبیق کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور یہ طریقے ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل سے جو ہے، یہاں تو ہم رموز پڑھ رہے ہیں، رموز ہے، اس کے اشارے ہیں، یہ چیزیں تفصیل سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے درس بخاری میں. درس بخاری کے اندر جب ہم کتاب الغسل پڑھیں گے، کتاب الوضو پڑھیں گے، کتاب الحیض پڑھیں گے، کتاب الصلاۃ پڑھیں گے، تو اس کے اندر وہ روایات آئیں گی کہ جو ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی ہے، لیکن بظاہر وہ 2 روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں. اس میں تطبیق کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اس کا ایک پورا فن ہے. اس پر محدثین اکرام نے لکھا ہے. سب سے پہلے اس فن پر اگر جس نے لکھا ہے یوں سمجھ لیں تو وہ امام شافعی ہیں. امام شافعی نے
مختلف الحدیث کے نام سے کتاب لکھی ہے. پھر ایک مستقل کتاب لکھی ہے امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے تعویل مختلف الحدیث کے نام سے. اور اسی طرح سے علامہ زرکشی نے بھی لکھا ہے اس کے اوپر، مشکل الحدیث کے نام سے کتاب لکھی ہے. تو یہ 3 کتابیں مارکیٹ کے اندر مستقل اس فن پر ہے. اور چوتھی کتاب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کتاب کا نام ہے شرح مشکل الآثار. تو یہ کتاب ہے شرح مشکل الآثار، شرح کے ساتھ جو ہے یہ 12 جلدوں پر ہے اور فقہ ابواب پر ترتیب 10 جلدوں پر ہے. تو یہ کتابیں خاص اسی فن پر لکھی گئی ہیں. باقی دوسرے محدثین نے جو ہے وہ اپنے اپنے اصولوں کی کتابوں کے اندر اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، جیسے کہ سیوطی نے تدریب الراوی کے اندر، اسی طرح سے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ابن حزم نے الاحکام فی اصول الاحکام میں، امام صفدی نے بھی الاحکام فی اصول الاحکام کے اندر، اسی طرح سے المتصفہ ہے، علوم الحدیث کی دیگر دوسری کتابیں ہیں. تو ان میں اس فن کے اوپر خاصی بحث ہے. اور اسی طرح سے قاضی شوکانی نے ارشاد الفحول کے اندر بھی اس حوالے سے بات کی ہے. جی قرآن اور حدیث دونوں چونکہ وحی الہی پر مبنی ہے، اس لیے ان کے درمیان تصادم اور تناقض کا ہونا ایک امر محال ہے. قرآن و حدیث دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. اللہ تعالیٰ کی وحی کبھی ٹکرا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے قرآن. اگر اس قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں شدید اختلاف ہوتا. تو پتہ چلا جو چیز عند اللہ ہوتی ہے اس میں اختلاف ممکن نہیں ہوتا. ایک کون سا اختلاف ممکن نہیں ہوتا؟ کون بتائے گا؟ صرف ہاتھ کھڑا کرے جس کو پتا ہو. ابھی شروع میں بڑھایا تھا میں نے، شیخ عاصم کو پتا ہوگا ان کے علاوہ، بتایا آپ ہے نہیں. ظاہری اختلاف ہوگا، حقیقی اختلاف نہیں ہوگا. ظاہری اختلاف ہو سکتا ہے، اور منکر حدیث ظاہری اختلاف کو پکڑ کر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ حقیقی اختلاف ہے، جبکہ وہ حقیقی اختلاف نہیں ہوتا، وہ اختلاف ظاہری ہوتا ہے. اور اس کا تو ہم نے انکار ہی نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ اختلاف اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے. ہم جہاں جھگڑا کرتے ہیں وہ ہے حقیقی اختلاف جو واقع میں حقیقت میں ہوگا. مثال کے طور پر کہ اختلاف یہ ہو کہ 2 اور 2 3، 2 اور 2 3، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی اختلاف ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی اختلاف ہے. اب اس میں کبھی بھی تطبیق نہیں بن سکتی کیونکہ 2 اور 2 3 کبھی ہے ہی نہیں. تو لہذا حقیقی اختلاف کبھی بھی نہیں ہوگا. جی البتہ بعض اوقات تناقض ظاہری کا شبہ ہو سکتا ہے. تناقض ظاہری، وہی ظاہری جو ہے وہ کانٹرڈکٹ کا شبہ ہو سکتا ہے، حالانکہ فی الواقع تناقض موجود نہیں ہوتا. حالانکہ تناقض فی الواقع نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسی صورت میں علماء قرآن و سنت ایسی تعبیر کرتے ہیں جس سے تناقض کنٹرڈکشن یعنی دور ہو جاتا ہے. اسے تطبیق کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اسے تطبیق کہتے ہیں. تطبیق کہتے ہیں 2 احادیث یا 2 آیات کے اندر بظاہر تطبیق دینے کو، آپس میں مناسبت دینے کو تطبیق کہتے ہیں. یہ فن ایک بہت بڑا فن ہے. اس فن پر مہارت تھی امام ابن خزیمہ کو. امام ابن خزیمہ نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص میرے سامنے 2 بظاہر ٹکراتی ہوئی روایت کو لے آئے، میں اس کے درمیان تطبیق دوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بڑی اس کے حوالے سے جو ہے اللہ پاک نے مہارت تامہ دی ہوئی تھی. اور حقیقت کے اندر کوئی چھوٹی موٹی شخصیت تو تھے نہیں. امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے صحیح ابن خزیمہ، وہ حدیث کی بڑی معتبر کتابوں میں سے ایک ہے. جی اب ان کو مثال کو چھوڑ دیں، آگے بڑھیں. قرآن فہمی کے مستند ذرائع آگے صفحے پہ نا 67 میں. قرآن فہمی کے مستند ذرائع اوتھینٹک سورسز. مندرجہ بالا امور سے واضح ہو گیا کہ قرآن اور سنت کو ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں کیا جا سکتا. ہرگز جدا اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں.
یعنی اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیں گے تو قرآن پر عمل نہیں کر سکتے، قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر حدیث پر بھی عمل نہیں کر سکتے آپ. یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و منظوم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اب اس کے اندر ہمیں 4 بڑے بڑے احکامات مل رہے ہیں. کتنے بڑے بڑے احکامات مل رہے ہیں؟ 4. بظاہر لفظ تو صرف یہ ہے کہ اسوہ حسنہ. پہلی بات یہ کہ صرف یہ نہیں کہا کہ قد کانت لکم فی رسول اللہ اسوۃ نہیں کہا، بلکہ اسوۃ حسنۃ کہا ہے کہ جو اسوہ یہاں پر جو نمونہ پیش کیا جا رہا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. ایک بات آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے حلال و حرام کا نمونہ بھی یہی تلاش کرنا ہے، آپ نے اتباع اور اطاعت کا نمونہ بھی یہی تلاش کرنا ہے، اور جس چیز سے روک دیا گیا وہ بھی نبی کی اتباعی ہے. تو یہ 4 مختلف شکلیں ہیں کہ جو اس آیت سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں. اب اس پر جو ہے محدثین نے 3 قاعدے بنائے: قولی، فعلی اور تقریری حدیث. حدیث کی کتنی اقسام ہے؟ قولی، فعلی، تقریری. قولی دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے.